معزز بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، كما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم۔ معزز سامعین، آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سماعت کر چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو تاریخ کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت محترم، آپ کے تعلق سے شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرات الاسرار میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ ائمہ اہل بیت میں سے تیسرے امام ہیں۔ آپ کی ولادت بروز منگل ماہ شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی، اور وہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور والدین کریمین حضرت شیر خدا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کے زیر عاطفت پروان چڑھے، یہاں تک کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور یزید مسند خلافت پر بیٹھا تو تمام اہل شام نے اس کی بیعت کی، اور اس نے تمام سرحدوں کی طرف خطوط لکھے۔ اس نے پہلا خط ولید بن عقبہ جو حاکم مدینہ تھا اس کی طرف لکھا، اور اس میں حکم دیا کہ عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین بن علی کرم اللہ وجہہ سے میری بیعت لے لو۔ اگر بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان سے بنا کر رکھو۔ یہاں تک کہ جب ولید کے پاس خط پہنچا تو اس نے مروان بن حکم کے ساتھ مشورہ کر کے ان چاروں مستحقین خلافت کو یزید کے بیعت کی دعوت دی۔ تو یہ سارے بزرگ مکہ معظمہ چلے گئے، یہاں تک کہ تاکہ مدینہ منورہ میں کسی طرح کی خونریزی نہ ہو۔ جب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی اور مکہ معظمہ چلے گئے، تو کوفہ کے لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط ارسال کیا کہ آپ اٹھیں اور اپنا حق سنبھالیں تاکہ ہم اپنی جانیں آپ کی خاطر قربان کر دیں۔ اور یہ خط تقریباً 12,000 آدمیوں کی طرف سے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سارے کنبے کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہونے لگے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بہت سمجھایا کہ کوفہ کے لوگ بہت بے وفا ہیں، ان پر اعتبار نہ کریں،
اور اپنے اہل خانہ کو ساتھ میں لے جائیں۔ اگر اہل کوفہ آپ کے وفادار ہیں تو انہیں یزید کو کوفہ سے باہر کیوں نہیں نکال دیا؟ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی نصیحت کارگر نہ ہوئی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہ 40 سوار اور 100 پیادہ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ یزید کے خیر خواہوں نے یہ خبر اس کو پہنچا دی، جس سے وہ سانپ کی طرح پیچ و تاب کھانے لگا، اور عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ بصرہ سے لشکر جمع کر کے امام حسین سے راستے میں جا کر ملو، اگر میری بیعت قبول کر لے تو بہتر، ورنہ ان کو اور ان کے تمام خیر خواہوں کو قتل کر دو۔ تو عبید اللہ بن زیاد نے عمرو بن سعد کو 4000 فوج دے کر حضرت امام حسین اور ان کے خیر خواہوں کو قتل کرنے کے لیے روانہ کیا، اور وہ لشکر لے کر صحرا میں روانہ ہو گیا، اور عمرو بن سعد نے ایک آدمی آگے بھیجا تاکہ وہ کیمپ کی لیے جگہ تلاش کرے، یہاں تک کہ وہ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پوچھا امیر المومنین کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس جائیں، کیونکہ عمرو بن سعد 4000 لشکر کے ساتھ پہنچ چکا ہے، اور مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے، جنہیں آپ نے کوفہ بھیجا تھا، اور یہ محرم کی پہلی تاریخ تھی جب آپ نے قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا تھا، لہذا امام علی مقام رضی اللہ عنہ وہاں سے کوچ کر کے کربلا کے صحرا میں پہنچ گئے اور وہاں قیام کیا، اور عمرو بن سعد بھی وہاں پہنچ گیا، اور کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی اور اس کے ساتھ مل کر دریائے فرات کا پانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر بند کر دیا۔ اسی طرح گفت و شنید میں 1 ہفتہ گزر گیا، اور جمعہ کے دن 10 محرم 61 ہجری کو جنگ چھڑ گئی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ پیاسے جنگ میں مشغول ہو گئے۔ آخر میں اسی روز 5 بھائیوں، 3 بیٹوں اور 80 جانثاروں سمیت شہید ہو گئے، اور آپ کا سر مبارک کاٹ کر یزید لعین کے پاس لے جایا گیا۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 58 سال، اور دوسری روایت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 57 سال 3 ماہ 2 دن تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ تمام شہداء کے اجسام 3 دن تک میدان کربلا میں ہی پڑے رہے۔ اس کے بعد قبیلے بنی اسد کے لوگوں نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو دفن کیا، اور حضرت علی اکبر ابن حسین کو ان کی پائیٹی میں دفن کیا، اور باقی شہداء کو بھی انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر کے دفن کیا، اور حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ امام علی مقام کی زندگی میں ہی چند ساعت پہلے بہادری کی جوہر دکھا کر شہید ہو گئے تھے، تو ان کو علیحدہ جگہ سڑک کے کنارے دفن کیا گیا۔ جب حضرت عباس شہید ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اب میری کمر ٹوٹ گئی، مجھے زندگی سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ الغرض تمام اہل بیت یک بارگی چل بسے سوائے حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کے، جو خیمے میں مریض تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خلافت و امامت کی امانت ان کے سپرد کی، اور اپنی جان پروردگار عالم کی سپرد کر دی۔ تو یہ مختصر سی سیرت سوانح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان امام حسین رضی اللہ عنہ سے مالا مال فرمائے، اور ان کی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔